چیزیں جمعے والے دن آپ نے لازمی کرنی ہے، 2 چیزیں۔ ایک تو سورہ کہف کی پابندی کرنی ہے جمعے کے دن۔ یہ سورہ کہف کتنی فضیلت ہے، فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے نور ہی نور ہوتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے قدم سے لے کر 7ویں آسمان تک نور ہی نور ہو جاتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھتا ہے کسی بھی وقت بھی، جیسے کل مغرب سے جمعے کا وقت شروع ہو گیا، آج مغرب تک جمعے کا وقت ہے، کسی وقت بھی پڑھ لے، رات کو بہتر افضل ہے، اور جو ایک دفعہ ایک جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے اگلے جمعے تک جتنے فتنے مسائل پریشانیاں آنے والی ہوتی ہیں اللہ اسے اس سورہ کہف کی برکت سے اس پریشانیوں سے اس کو نجات دے دیتا ہے، اس پریشانیوں سے فتنے سے اس کو بچا لیتا ہے، حتیٰ کہ اگر دجال آ گیا تو اللہ اسے دجال کے فتنے سے بھی بچا لے گا۔ تو ایک تو سورہ کہف کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ، ایسا ہی ہوگا نا انشاءاللہ۔ نمبر 2 ایک درود ہے، یہ درود آپ نے پڑھنا ہے۔ اس درود کی فضیلت علامہ سخاوی رحمہ اللہ جن کی کتاب القول البدی فی فضل الصلاۃ علی حبیب الشفیع، درود شریف کی بہت مشہور کتاب ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ایک عالم گزرے علامہ زبیدی رحمہ اللہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد تھے، بلگرام ہندوستان کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے امام غزالی کی احیاء علوم الدین کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے اتحاف سادات المتقین، اس کے اندر لکھے کہ درود شریف پر سب سے زبردست جو کتاب ہے وہ یہ علامہ سخاوی کی القول البدی ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی فرماتے کہ میرے شاگردوں میں سب سے تکڑا شاگرد، سب سے بہترین شاگرد یہ علامہ سخاوی ہے۔ تو یہ علامہ سخاوی اتنا مستقل آدمی، اس نے اپنی کتاب القول البدی کے اندر یہ بات لکھی ہے، طبرانی حدیث کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور دارقطنی کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے؟ ایک درود ہے، وہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کیا؟ اللہم پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ یاد کر لینا، نہیں تو مجھ سے پوچھ کے یاد کر لینا ہے۔ فرمایا عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے جو ہلے نہیں، عصر کی نماز، عصر جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، وہی بیٹھے رہے، وہی بیٹھے بیٹھے 80 دفعہ یہ درود پڑھ لے۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ یا 15 منٹ؟ 15 منٹ زیادہ لگے گا۔ یہ درود پڑھ لے، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ بھی معاف کرے گا اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت۔ تو یہ 2 کام آپ نے جمعے والے دن کرنے، ایک تو درود تو ویسے بھی آپ نے پڑھنا ہے، اس کی تو ویسے بھی کثرت کرنی ہے۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ درود کی روزانہ کی تعداد کم سے کم، جس کو علامہ زکریا نے فضائل درود میں بھی لکھا ہے، 300 ہے، کم سے کم دن میں 300 دفعہ پڑھنا ہے۔ زیادہ تو ہمارے ایک شاگرد تھے، وہ دن میں 5000 دفعہ درود پڑھتے تھے۔ پھر ان پر ایک مصیبت آ گئی، ایسی مصیبت تھی کہ اس مصیبت سے یا زندہ آدمی واپس نہیں آ سکتا، یا مرا ہوا آئے گا، یا نفسیاتی ہو کر آئے گا، یا معذور ہو کر آئے گا۔ وہ شاگرد بغیر کچھ کیے صحیح سلامت واپس آ گیا، کچھ بھی اس کو نہیں ہوا تھا 3-4 مہینے بعد۔ میں نے کہا یہ جو تو درود پڑھتا ہے نا، یہ اس کی برکات تھی، ورنہ بظاہر اسباب کے درجے میں تیرا زندہ واپس لوٹنا بڑا مشکل ہے۔ تو ویسے تو ہمارے مشائخ 1.25 لاکھ تک دن میں درود پڑھتے تھے، لیکن ہے کہ زہر ہم لوگ کمزور ہے، کوئی اگر پڑھنا چاہے بڑی برکت والی بات ہے، لیکن کم سے کم 300 دفعہ تو روزانہ اس کا معمول بنانا ہے، اور جمعے والے دن 2 چیزوں کا معمول بنانا ہے، ایک درود شریف اور ایک جو ہے علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اہل سنت کی علامت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود شریف پڑھتے۔